بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن کا کہنا ہے کہ امارات اسلامی کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن نے گزشتہ روز پہلی بار عوام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے طالبان امریکہ لڑائی ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال سمیت عالمی برادری سے تعلقات پر بات چیت کی۔ ظہیر عباس کا کہنا ہے کہ ماضی میں میرا اور عمران خان کا یہی جھگڑا رہتا تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کی روزی چل رہی تھی، اس بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے۔ عمران خان کو سپورٹس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اچھا کرنا چاہیے تاکہ ان کو دنیا یاد رکھے۔ افریقی ملکوں میں کورونا کی نئی قسم سامنے آنے پر ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر ختم کر دیے گئے۔ 9 ٹیموں میں سے 3 کا ورلڈ کپ کے لیے چناؤ ہونا تھا، تاہم اب کوالیفائرز کا فیصلہ ٹیموں کی رینکنگ کی بنیاد پر کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کو نیوزی لینڈ جانے کا پروانہ مل گیا۔ پاکستانی بولر حسن علی 1 سال میں 5 بار 5 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے تیسرے پاکستانی بولر بن گئے۔ اس سے پہلے عمران خان 1982 اور وقار یونس 1990 اور 1993 میں یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ انہیں 1 سال میں 6 مرتبہ 5 وکٹیں اڑانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سول جج سردار عمر حسن کو ہینڈ پرس مارنے والی خاتون کو جرم ثابت ہونے پر 5 سال قید اور 1.5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ملزمہ ضمانت پر رہا تھی۔ لیڈیز پولیس کمرہ عدالت میں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ ملزمہ سفینہ بی بی نے اپریل میں کمرہ عدالت میں ہلڑ بازی کی اور پرس مارا۔ ملزمہ کا کہنا ہے کہ اس سے ناانصافی کی گئی ہے، وہ اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ عدالت نے ملزمہ کو سزا کے فیصلے کی نقل بھی فوری فراہم کر دی۔ 40 سال بعد رہا ہونے والے بے گناہ شخص کے لیے $9 لاکھ جمع۔ امریکی جیل میں 43 سال سے قید بے گناہ شخص کی رہائی کے بعد عوام نے ہمدردی کے طور پر اس کے نام سے ایک مہم چلائی تھی، جس میں اب تک $9 لاکھ کی رقم جمع ہو چکی ہے، جو 17 کروڑ پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ 1979 میں اس پر 3 افراد کو مارنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس کی پاداش میں 50 سال کی قید سنائی گئی، لیکن اس پورے عرصے میں وہ بار بار کہتا رہا کہ وہ بے قصور ہے اور اعتراف جرم نہیں کیا۔ روزانہ کی ورزش یا سائیکل چلانے کا عمل بالخصوص بزرگوں میں الزائمر، ڈیمنشیا اور دیگر دماغی امراض سے دور رکھتا ہے۔ دماغ بچانا ہے تو سائیکل چلائیں اور تیز قدموں سے چلیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ان کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ انہوں نے معیشت کی کشتی ڈبو دی۔ ملک کے قرضے دگنے ہو چکے۔ میں نے 12 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان بین الاقوامی مالی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو ملک کے ان کے پاس گروی رکھے گا۔ انگلش چینل میں 27 تارکین کی ہلاکت کے بعد فرانس نے اس صورتحال پر مذاکرات کرنے کے لیے یورپی وزراء کی ایک میٹنگ بلائی ہے، لیکن برطانیہ کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والے جھگڑے کے باعث اسے ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا گیا۔ امریکہ ویانا میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات دوبارہ سے شروع کرے گا، تاہم پچھلی بار کی نسبت اس بار امریکہ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکہ کے پاس ایران کو جوہری بم بنانے سے روکنے کے آپشنز محدود ہوں گے۔ برطانیہ، جرمنی اور اٹلی میں کورونا کی نئی قسم کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو اس وقت تک قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت ہوگی
جب تک ان کا منفی PCR ٹیسٹ نہیں آ جاتا۔ جنوبی افریقہ نے شکوہ کیا ہے کہ اسے کورونا کی نئی قسم کا سراغ لگانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی کا فیصلہ جنوبی افریقہ کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ تیونس میں 93 بچوں سمیت 487 تارکین وطن کو بحر روم کے ذریعے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کے دوران ریسکیو کر لیا گیا۔ جس کشتی کو ریسکیو کیا گیا ہے اس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانیوں سمیت 487 افراد کو بچا لیا گیا۔ لاہور میں تمام تر حکومتی ہدایات اور انتظامیہ کی کوششوں کے باوجود پتنگ بازی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ شالیمار لنک روڈ پر کیمیکل ڈور نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 63 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 32 کا تعلق کراچی سے ہے۔ نومبر میں اب تک ڈینگی کے 1642 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ بھر میں اس سال ڈینگی کے اب تک 5482 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ بھر میں ڈینگی کے باعث اب تک 23 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔